اللہ اکبر کبیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعہ ہماری بات ہوئی تھی سورہ کوثر اور سورہ الم نشرح کے تھوڑے سے حصے پر۔ آج پھر پوری سورہ الم نشرح پر ہی بات کروں گا، ابتدا سے ہی جو باتیں ریپیٹ ہوں گی اس کا اختصار کر دوں گا، باقی انشاءاللہ پوری سورت پہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن کریم سے اپنا رشتہ استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی، اس سے پیوستہ جمعہ بھی شاید کہی تھی، سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح یہ تسلی کے لیے اتری ہیں، اور اس میں پھر زندگی کے اصول بھی آ جاتے ہیں، اور ان میں جو اللہ نے اپنے نبی پر، خاتم المعصومین والنبیین پہ جو نعمتوں کی برسات برسائی ہے اس کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورہ کوثر بھی نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے اتری ہے، اور یہ بتانے کے لیے اتری ہے کہ اسلام کوئی نسلی مذہب نہیں ہے کہ کسی آل پر اس کو بند کر دیا جائے۔ اسلام تو آل رسول پر بھی بند نہیں ہے، ورنہ بلال حبشی کیسے آتے، سلمان فارسی کیسے آتے، صہیب رومی کیسے آتے، اور ہم کیسے آتے۔ ان تمام چیزوں پہ بات ہو چکی ہے۔ اسی حوالے سے سورہ انشراح کو سنتے جائیے۔ الم نشرح لک صدرک، میرے نبی کیا ہم نے آپ کے لیے، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، آپ کے دل کو تقویت دینے کے لیے آپ کے دل کو کشادہ نہیں کر دیا؟ لفظ ہے شرح صدر، الم نشرح لک صدرک، شرح صدر، شرح کھول دینے کو کہتے ہیں، جیسے کتابوں کی شروحات ہوتی ہیں۔ صدر سینے کو کہتے ہیں، اور دل سینے میں ہوتا ہے۔ کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا۔ تو شرح صدر سے مراد شرح قلب ہے، کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کا دل کشادہ نہیں کر دیا۔ سینے سے مراد دل ہے، سینہ ظرف ہے، دل اس کے اندر مظروف ہے، اور یہ ہمارے محاورے میں بھی ہے، ہم ظرف بول کے مظروف مراد لے لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہر چل رہی ہے، نہر تو نہیں چلتی، نہر ظرف ہے، نہر کے اندر جو پانی ہے وہ چل رہا ہے۔ تو یہ محاورہ تو ہمارے اردو میں بھی ہے، نہر چل رہی ہے، نہر تو ادھر ہی کھڑی ہے بھائی، نہر کہاں چل رہی ہے، پانی چل رہا اس کا۔ ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا۔ شرح صدر سے مراد شرح قلب ہے، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے دل کو کشادہ نہیں کر دیا؟ سوال یہ ہے کہ یہ تو لغوی معنی ہو گیا، شرح صدر کہتے کس کو ہیں؟ بندے کا دل اسلام کی حقانیت پر مطمئن ہو جائے، شکوک، شبہات، تذبذب، تردد نہ رہے، خلجان سارا کچھ ختم ہو جائے، یقین ایک کامل ہو، جیسے وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے شرح صدر۔ پھر اسلام کی حقانیت پر یقین لا کے اس کے لیے اپنا تن، من، دن، جان، مال، عزت، آبرو قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہے، طاغوتی طاقتوں سے ٹکرا جائے
اس کا حوصلہ، اس کی ہمت اس کے اندر موجود ہو. وہ کیا شعر اقبال کا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، یہی ہے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر. بندہ اکیلا ہو کبھی پوری قوت سے ٹکرانے کا حوصلہ اس کے اندر موجود ہو. یہ شرح صدر ہے. ان تمام چیزوں پہ بات کی، اس لیے میں اس کو اختصار کے ساتھ لے جا رہا ہوں. جہاں بات نہیں ہوگی وہاں انشاءاللہ میں وضاحت سے بات کروں گا. لا الہ الا اللہ کس سے مختصر یہ ہے شرح صدر کیا ہے، احکام اسلام کی سمجھ بھی آ جائے، عمل بھی ہو جائے، شریعت طبیعت بن جائے، بصیرت اور معرفت پیدا ہو جائے. یہ ہے شرح صدر. اور اس معنی کو پھر نبی علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیں. نبوت کے تقاضے، اس کے لوازمات، رسالت کے تقاضے، اس کے لوازمات سب حاصل تھے نبی علیہ السلام کو. یہ ہے شرح صدر. آپ کے سامنے رکاوٹیں نہیں تھیں. بشری تقاضے ضرور تھے، تکلیف ہوتی تھی، لیکن آپ کی ہمت، آپ کے حوصلے اور آپ کے اولو العزمی کے سامنے یہ چیزیں کچھ بھی نہیں تھیں. یہ ہے شرح صدر. آپ حق کی تلاش میں تھے، حق کے متلاشی تھے، اللہ نے آپ کی تلاش کو معرفت سے تبدیل کر دیا. یہ ہے شرح صدر. یہ کھڑکی بند کر دیں گے جی، ذرا مجھے آسانی رہے گی. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ہے شرح صدر. اب ان معانی کو نبی علیہ السلام کے حوالے سے دیکھیے. آپ کو جو اسلام کی سمجھ تھی اور اس اسلام کے لیے جو آپ کی قربانیاں تھیں اور آپ کا حوصلہ اور آپ کی اولو العزمی تھی، دنیا میں تو اس کا کمپیریزن نبی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا کسی نبی سے. امتی تو بہت دور کی بات ہے، پوری دنیا میں کسی فرد سے نہیں ہو سکتا. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ لا الہ الا اللہ.